اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین گرامی، ہمارا سلسلہ بحث جو ہے الحمدللہ فلاحت میں سے باب الحج میں ہے۔ باب الحج کا آج پہلا درس ہے، اور اس درس میں ہم حج کے لغوی اصطلاحی تعریف کے ساتھ حج کے بارے میں جو قرآن پاک کی آیات یا شاہ محمد الواحد نے ذکر فرمایا ہے اس کی تھوڑی توضیح کریں گے آج کے درس میں۔ تو حج کا جو ہے لغوی معنی لغت ڈکشنری میں حج لفظ حج کا معنی لکھا ہے قصد، ایک قصد ہے یعنی ارادہ کرنا کسی بھی چیز کا، کسی بھی کام کا۔ اب یہ پھر شریعت اسلامی کے اصطلاح میں فقہی اصطلاح میں جب آتے ہیں تو حج کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس گھر کا جو کعبہ شریف کے نام سے ہے، مکہ مکرمہ کے اندر ہے، اس مقدس گھر کی زیارت کرنا۔ ہاں جی، اور اب اس میں وہاں جا کے دو طرح کے عمل ہوتے ہیں، یا تو عمرہ کرنے کی نیت سے اس گھر کی زیارت کو جاتے ہیں، یا حج کرنے کی نیت سے۔ تو لیکن یہ کہ اس کا اصل لغوی اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی ہاں جی زیارت کرنے کے کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، اس کو حج۔ اب اس حج کی حجوم سے محمد نوربا رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے آپ کی اس کتاب میں شروع سے یہی روش رہا ہے کہ جو بھی فقہی باب آپ نے بنائے اس باب کے شروع میں اگر اس باب کے احکام سے متعلق اگر قرآن پاک میں کوئی آیات ہے تو اگر کئی آیات ہیں ان میں سے کبھی دو تین آیتیں آپ نے باب کے شروع میں ذکر فرمایا اور کبھی ایک آیت پر اتفاق کے لیے یہاں دو آیات ذکر۔ تو آپ کا یہ آیات شروع میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فقہ الاحوت میں سے محمد نے اپنی جیب سے نکالی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو بھی تعلیمات ہے وہ سب سے پہلے قرآن پاک کی روشنی میں، پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں نے یہ کتاب جو ہے لکھا ہے۔ اس کا کام جو تو لکھا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا ہے۔ اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے آپ نے زیادہ تر ابواب میں قرآن آیت ہے، ایک دو ابواب میں جہاں آیت مخصوص نہیں آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں کر دیا ہے۔ تو یہاں آیت مبارکہ یہ ہے قال اللہ تبارک و تعالی ان بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ نے فرمایا جو کہ تعالیٰ نہایت بلند مرتبہ والی عظمت و شان و شوکت والی ذات ہے، اس ذات اقدس نے فرمایا قالا کیا فرمایا، یہ فرمایا ان اول بیت بلا شک شبہ وہ پہلا گھر، اول پہلا بیت گھر، پہلا گھر وہ جس کو بنایا گیا چال کیا گیا للناس لوگوں کے فائدے کے لیے، اللہ کی طرف سے وہ پہلا گھر جو لوگوں کی خاطر لوگوں کے فائدے کے لیے، ہاں لوگوں کے مغفرت کے اسباب، لوگوں کی بخشش کے اسباب، لوگوں کے دنیا و آخرت کو کامیاب کرنے کے اسباب فراہم کرنے کے لیے اللہ نے پہلا گھر جو وضع فرمایا بنایا وہ کون سا گھر ہے؟ للذی وہ ضرور وہ گھر ہے ببکہ جو بکہ میں ہے۔ بکہ سے مراد جو ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام کر حاصل دیکھیں تو بعد میں کہ بکہ اس مخصوص جگہ کو ہے جہاں پر کعبہ شریف کی عمارت موجود ہے، بیت اللہ شریف کی عمارت موجود ہے۔ بعد میں کہا ہے بکہ جو ہے پورے مکہ کو کہا جاتا ہے اور مکہ اس مخصوص جگہ کے ایریا کو کہا جاتا ہے۔ بعد میں کہا دونوں ہی چیزیں اسی شہر کا دو نام ہے، مکہ بھی ہے بکہ بھی، قرآن پاک بھی ہم بکہ بھی تو مراد اس سے مکہ مقدم شریف ہے۔ ہاں جی میا وہ گھر ہے جو مکہ شریف میں ہے، مکہ میں ہے، اور اس گھر کی خوبی یہ ہے، اس کے سوا یہ کہ یہ گھر مبارک ہے، یہ بہت ہی بابرکت گھر ہے۔ ہاں جی بابرکت اس لیے کہ اس گھر میں بندہ پہنچ کر آپ دو رکعت نماز، ایک رکعت نماز حدیث میں ایک رکعت نماز اس گھر میں پڑھنا باقی مساجد میں 2 لاکھ رکعت پڑھنے کے برابر ہے۔ اب اس سے زیادہ بابرکت کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں جی
اس گھر میں پڑھی جانے ایک رکعت، باقی مساجد میں دنیا کی پڑھی جانے والی نماز اس میں 2 لاکھ ثواب زیادہ، یہی برکت ہے ایک مثالات جیسے۔ یہ نہایت بابرکات، یہاں دعائیں مستجاب ہوتے ہیں، گناہوں کی بخشش کا امید زیادہ ہے۔ یہاں آپ جا کے دعا کرتے ہیں، انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ کو بہت قریب سے پکار رہا ہوں، حالانکہ اللہ ہمیشہ قریب ہے، شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، لیکن انسان جب بندے مومن جو معرفت کے ساتھ جاتے ہیں، وہ کعبے پہ کی طرف رخ کر کے جب حرم میں بیٹھ کر مطاف میں بیٹھ کر جب آپ دعا کرنے کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس قرب کو بہتر انداز میں درخت کرتا ہوں۔ تو مبارکن و ہدی للعالمین، یہ گھر نہایت بابرکت اور تمام عالمین کے لیے ہدایت دینے والے گھر ہے، باعث ہدایت ہے، اس گھر سے ہدایت ملتی ہے، خدن ہادین، ہدایت دینے والے گھر ہے یہاں سے۔ ہاں جی، تو خدن مصدر ذکر کیا مبالغے کے لیے، یعنی بہت زیادہ یہاں سے ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا شروع ہی وہاں سے ہدایت ہوا، کعبہ شریف سے ہوا، اس کے بعد سے مسلسل جو ہے کعبہ ہی سے مسلمانوں کو ملتا رہا اور ملتا رہے گا۔ مزید فرماتے ہیں فی آیات بینات، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ یہ آیات بینات، اس میں اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں ہیں، آیات میں واضح نشانیاں ہیں، آیات نشانی بینات واضح، جیسے ان میں سے حجر اسود ہے، ہاں جی جنت سے لائے گا پتھر ہے، السلام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے آب زمزم ہے، آیات الہی میں سے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے معجزات میں سے ہے، ہاں جی میں آیات بہت خاص طور فرمایا مقام ابراہیم، خاص طور پر مقام ابراہیم بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے مقام ابراہیم جو ہے اس کے تھوڑی توضیح یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی دیوار جو ہے جب اونچا کر رہے تھے، ایک بڑے سے پتھر پہ آپ پاؤں رکھ کر ہاں جی آپ کام کرتے تھے، تو اس پتھر کو یقیناً اللہ ابراہیم علیہ السلام کا کائنات کی ہر چیز شعور رکھتا ہے نا، ہمیں اس کا اندازہ نہیں، ہر چیز شعور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس خلوص سے، اس عاجزی سے اللہ کے گھر کی تعمیر فرما رہے تھے، اس گھر کو اللہ ابراہیم کا وہ خلوص جو ہے اس کو بہت دل نشین لگا۔ پتھر نے اللہ کی درگاہ میں دعا کی، پروردگارا میرے سینے کو مجھے نرم کرے تاکہ میں اپنے سینے میں ابراہیم علیہ السلام کے پائے مبارک کا نقش اپنے اندر جذب کروں۔ اللہ نے اس پتھر کی دعا سن لیا، پتھر کو نرم کیا، ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پائے مبارک کا نقش اس پتھر پہ نقش ہے، اس پر موجود ہے۔ تو اس کو یقیناً یہ آیت الہی میں سے تھا، آیات بینات میں سے تھا۔ اب یہ جو پتھر جو ہے ہاں جی حجر اسود کے تھوڑے سے راستے پر سعودی حکومت نے ایک شیشے کے ہاں جی ڈبے میں اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور اس کے اس جگہ کو ہاں جہاں ابراہیم کے پائے مبارک کا نقش مبارک جس پتھر پہ نقش ہوا ہے ہاں جی وہاں شیشے کے ڈبے موجود ہے، اس حدود کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو طواف کے دوران، طواف ختم ہونے کے بعد، عمرے کا خواہ نفلی طواف ہو خواہ حج کے طواف ہو، تو ختم ہونے کے بعد اس حدود میں 2 رکعت نفل پڑھنا جو ہے حج کے اعمال میں شامل ہے۔ آگے فرماتے ہیں ومن دخل، اس گھر کی مزید خصوصیت ہے ومن دخل، جو بھی اس گھر میں داخل ہوگا کانا آمین، وہ امن میں رہے گا، اس کو امن ملے گا۔ جس طرح فقہا نے لکھا اگر کوئی آدمی باہر سے کوئی چوری کر کے آتا ہے، ڈاکہ مار کے آتا ہے، وہ باغ کے اگر ہاں جی سرکار کے ہاتھ میں آنے سے پہلے ہاں جی وہ کعبے میں پناہ لے لیا تو کعبے کے اندر آ کے اس کو نہیں پکڑ سکتے جب تک وہ خود باہر نہ نکلے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کعبہ امن۔ یہاں تک اس گھر کی فضائل بیان فرمایا، اس کے بعد فرماتے ہیں حج کے جو فرض کے جو احکام ہیں وہ اس آیت میں بیان ہو گئے۔ فرماتے ہیں وللہ، اللہ کے علی الناس، لوگوں کے ذمے، حج البیت، اللہ کے گھر کے قصد کرنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا، قصد کرنا گھر کرنا، اس کی زیارت کا ارادہ کرنا پختہ، جس کو من استطاع، اس شخص کو جس کے پاس گنجائش ہوا، استطاعت پیدا ہوا، الہی، اس گھر تک جانے کا سبیلا، راستہ چلتے، یعنی جس کسی کے بعد کعبہ تک پہنچنے کے وسائل اللہ تعالیٰ نے جن کو دے دیا، تو ان پر جو ہے جو یہاں پر 6-7 شرائط بیان کرنے تھا، یہ چیزیں استطاعت کے ذمے میں آتی ہے، یہ شرائط پورا ہو جائیں جس کسی کو، تو ان کو پر کعبہ تک جانا اللہ کی طرف سے واجب ہے۔ فرمایا اور لوگوں پر اللہ کے ذمے واجب ہے، ہاں جی لوگوں کے ذمے واجب ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں،
من استطاع الیہ، لیکن ہر کسی نے ہر اس شخص پر جو کعبہ تک چل کے جانے کا، وہاں تک پہنچنے کا اس کے پاس استطاعت۔ اب یعنی اس کے جو حج واجب ہونے کے شرائط جس میں پورا ہو جائیں، اس کو حج کو جانا واجب ہے اللہ کی طرف سے، ہاں جی حج۔ لیکن یہ بندہ اگر نہ جائے تو من کفر، جو شخص کفران کرے، نہ جائے، اس حکم کا انکار کرے، مستطیع ہونے کے باوجود تمام سہولتیں اللہ نے اس کو دے دیا، وسائل دے دیں، پھر بھی اگر نہ جائیں، انکار کریں اس کی فرضیت کے وجوب کا، ہاں جی، تو اللہ یا غفلت سے کام لے لیں، من کفر جو انکار کرے گا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی، اللہ بے نیاز عن العالمین، تمام عالمین سے۔ اس آیت میں بہت سختی کے ساتھ بندے کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کیا کہ اگر ہم نے تمہیں تمام وسائل دے کے، بندے مومن، ہم نے تمام وسائل دے کر، سب کچھ دے کر، ہم نے اس گھر کی دعوت زیارت کے لیے ہم نے تمہیں بلایا، ہم نے تمہیں دینے کے لیے بلایا ہے، ہم نے تم سے کچھ فائدہ لینے کے لیے، ہم تمہیں دینے کے لیے بلایا، نوازنے کے لیے بلائے، اگر تم نہیں چاہتے تو نہیں ہو، ہمارا تو کچھ نہیں جاتا، تمہیں خود نقصان ہے۔ چنانچہ جس طرح جو ہے اللہ دینے کے لیے بلائے، حدیث مبارکہ میں جو حجاج کرام ہاں جی حج کو جاتے ہیں، ان کو ان تین چیزوں میں سے ایک ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے جو لوگ ہاں جی جن کا حج اللہ تعالیٰ قبولیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچاتے ہیں، تو ان کو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم سے نجات کے سرٹیفکیٹ مل جاتے ہیں۔ یہ آدمی اب جنت جان ہے، اس کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ سب سے زیادہ فیض پانے والے حج کے فرضے کو انجام دینے کے نظر میں یہ ہے۔ دوسری، اس کے بعد دوسرے درجے میں فرماتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے یہ سند ملے گا، ان کو یہ بشارت ملے گا، بندے میں نے تمہاری زندگی کے سابقہ آج سے پہلے کے سارے گناہ میں نے بخش دیا، اب آج کے بعد تم محتاط رہو، سیدھے راستے پر رہو، تو تم بھی جنت ہوگا، جہنم سے تمہیں بھی نجات ملے گی۔ اور کم ترین فائدہ جن کو ملتے ہوئے یہ مال میں برکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے برکت لے کر نکالتا ہے، واپس آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کے کاروبار میں، تجارت میں، جو مال اس نے اس راستے میں خرچ کیا، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو بہت بڑی معلومات سے نوازتے ہیں، اس کے مال میں کمی نہیں آتی اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ اس راستے میں 1 درہم خرچ کیا، جس نے حدیث میں آتا ہے اس کو دوسرے نیک کاموں میں 2 لاکھ درہم خرچ کرنے سے حج کے راستے میں 1 درہم خرچ کرنے زیادہ ثواب قرار دے دیا۔ ہاں جی، لہٰذا یہ سارے ثواب ہے، اللہ نے ان کو اس طرح نوازنے کے لیے بلائے۔ اگر تم نہیں آتے، اللہ فرماتے ہیں اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام عالمین سے بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ دینے کے لیے بلایا، نوازنے کے لیے بلایا، لیکن تم نہیں آتے تو یہ شاید کی مختلف توجہ ہو گیا۔ نیٹ بخشیہ 365 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پر جا کر نیٹ بخشیہ 365 لکھیں، بالکل مفت اور فری دستیاب ہے۔